مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی کہ 2 نعمتوں پر تو کبھی بھی غرور نہیں کرنا، ایک ہیلتھ، دوسرا ویلتھ، اس لیے کہ کبھی بھی چلی جائے گی. ایک صاحب بتا رہے تھے ہمیں کہ انہیں ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ آپ 3 مہینے ہیں آپ کے پاس، آپ میڈیسن وغیرہ لینا آپ چھوڑ دیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، 3 مہینے سے زیادہ شاید آپ جی نہیں پائیں گے. تو پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب 2 سال بعد ان کی وفات ہو گئی اور 3 سال ہو گئے، میں تو ابھی تک زندہ ہوں. تو یہ اللہ جانتا ہے کہ کب کس کو اس نے کتنی مہلت دی ہے، کب کس کے لیے کتنا وقت رکھا ہے. اور ضروری نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہمیں ایک بات کو سمجھایا گیا کہ جو مبتلا ہے کسی مرض میں وہی مر جائے گا پہلے، ایسا کوئی ضروری نہیں. اس کی میں آپ کو ایک مذہبی مثال دوں. آیت اللہ عراقی جن کی تقلید بھی رہی، بی بی معصومہ قم کے حرم میں مدفون ہے، تو ان کے شاگرد ایک وسیلے سے میں نے اس بات کو سنا ہے کہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ انقلاب ایران سے پہلے کی بات ہے کہ جب وہ آتے تھے درس دینے کے لیے اور درس خارج اپنا دیتے تھے تو بہت شدید کھانسی ہوتی تھی انہیں. تو ان کے شاگرد آپس میں کہتے تھے کہ لگتا نہیں کہ شاید یہ زیادہ جی پائیں گے. اور حقیقت میں کیا ہوا کہ اور سارے مراجع تقلید دنیا سے چلے گئے. آیت اللہ گل پیگانی کی وفات ہو گئی، آیت اللہ مرشد نجفی کی وفات ہو گئی، آیت اللہ خمینی کی وفات ہو گئی، آیت اللہ عراقی زندہ رہے آخر تک. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 نعمتوں پر کبھی بھی تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، ہو سکتا ہے کبھی بھی تم سے چھن لی جائے. اور ایک بات اور بھی ہے، میں آپ کو پھر ایک اور حکمت سناؤں نہج البلاغہ سے، اس سے ایک اگلا مرحلہ ہم طے کرتے ہیں کہ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مریض مبتلا ہے بیماری میں اور تم اگر صحت مند ہو تو تم یہ نہ سمجھو کہ وہ تو دعا کا زیادہ محتاج ہے اور تم اس سے کم محتاج ہو. بات واضح ہوئی؟ کیونکہ اندیشہ ہے کہ نہ جانے کب تم کسی افتاد میں مبتلا ہو جاؤ، کہ وہ تو دعا کا بہت زیادہ محتاج ہے اور تم کو کم محتاج ہو. ایسا نہیں ہے، دعا کے دونوں ہی محتاج ہیں. اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی نعمت انسان کو تکبر میں مبتلا نہ کرے. سلیمان ابن عبد الملک بادشاہ گزرا ہے، شیخ عباس قمی نے کتاب لکھی ہے منتہی الاعمال، جس کا اردو ٹرانسلیشن ہوا حسن المقال کے نام سے. اس کا ایک تتمہ ہے، کمپلیشن. اس میں انہوں نے بادشاہوں کے حالات لکھے ہیں. اس میں سلیمان ابن عبد الملک کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ خطبہ نماز جمعہ کے لیے جب آتا تھا تو ایک تو لذیذ کھانوں کا بہت شوقین، پھر شہوت پرست بھی تھا اور منہ پھٹ بھی تھا، مغرور. تو وہ آ کر خطبہ جمعہ میں اپنی ہی تعریفیں کرتا تھا. خود بادشاہ وقت تھا اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ خوش شکل اور باڈی وغیرہ بھی بڑی اچھی تھی اس کی. تو آ کے وہ کہتا تھا کہ انا الملک الفتح، میں وہ بادشاہ ہوں کہ جو جوان ہوں اور مجھ جیسا کوئی گزرا نہیں ہے، اور بہت ہی قیمتی مہنگے ترین سبز لباس پہن کر، سبز امامہ رکھ کر آتا تھا اور جمعے کا خطبہ اس انداز سے دیتا تھا. تو ایک مرتبہ اس کی کنیز نے یہ بات سنی، اور کبھی کبھی اللہ کسی کی زبان سے ایسی بات جاری کروا دیتا ہے، اور شعر کا تو ذوق عربوں میں ویسے ہی ہوتا تھا. اس کی کنیز نے اسے جواباً ایک بات کہی کہ انت نعم المتا لو کنت تبقى، تو ہے بہت اچھا اگر تو باقی رہ جائے ہمیشہ کے. غیر انا لا بقاء للانسان، لیکن مشکل یہ ہے کہ انسان کے لیے بقا ہے نہیں. تو یہ جو سب کچھ ہے یہ کتنا ہے. اور پھر جوانی ہی میں تقریباً 40 سال پہلے ہی اس کی موت ہو گئی.